اب ہم سوچتے ہیں کہ بوائلنگ پوائنٹ کے ساتھ یا فریزنگ پوائنٹ کے ساتھ کیا ہوگا اگر ہم کسی سولوشن میں کچھ سالوٹ کے پارٹیکل یعنی ذرات شامل کرنا شروع کر دیں. تو ویژوائزیشن کی غرض سے ہم ایک بار پھر پانی کی مثال لیتے ہیں. چلیے یہ ضروری نہیں کہ پانی بھی ہو, کوئی اور سا سالوینٹ ہو سکتا ہے, لیکن فی الحال ہم صرف پانی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یعنی یہ اپنی لکوڈ حالت میں ہے اور اس کے پارٹیکلز خاصے بے ترتیب ہیں کیونکہ ان کی کائنیٹک انرجی بھی اچھی خاصی زیادہ ہے, لیکن ان کے درمیان ہائیڈروجن بانڈز بھی ہیں جو انہیں ایک دوسرے سے قریب رکھے ہوئے ہیں, اور تو یہ لکوڈ اسٹیٹ میں ہے اور ان کے پاس خاصی کائنیٹک انرجی بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پارٹیکل کسی نہ کسی ڈائریکشن میں حرکت کر رہا ہے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر پلٹتے ہوئے ایک دوسرے سے کندھا رگڑتے ہوئے یہ حرکت کر رہے ہیں. تو اسے سالڈ اسٹیٹ میں لانے کے لیے یا جمانے کے لیے اس کے ساتھ کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے. تو برف ایک طرح کی کرسٹلائن اسٹرکچر ہے جو کہ خاصی منظم یا آرگنائزڈ ہے. یہ کچھ اس طرح کی ہے. تو اس میں پانی کی مالیکیولز خاصے ریگولر اسٹرکچر میں ہوں گے اور ان کے درمیان ہائیڈروجن بانڈز اچھے خاصے مضبوط ہو جائیں گے اور وہ ان کی موومنٹ پر غالب آ جائیں گے اور ادھر ادھر بھاگیں گے نہیں بلکہ اپنی اپنی جگہ ہلتے رہیں گے, لرزتے رہیں گے. اس طرح سے بانڈ بن جائیں گے اور یہ لیٹس اسٹرکچر چلتی چلی جائے گی. اور ظاہر ہے ہم خربوں واٹر مالیکیولز کی بات کر رہے ہیں, لیکن دلچسپی کی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ کسی طرح سے منظم ہوگا. لیکن اس وقت کیا ہوگا جب کسی اور چیز کے مالیکیولز اس میں شامل کر دی جائے. تو فرض کیجئے ہم سوڈیم کلورائڈ نہیں, ہم کسی اور چیز کی اگزامپل لیتے ہیں. فرض کیجئے کوئی سا بھی مالیکیول ہے جو اسے مجھے یہاں شامل کرنا ہے, تو یہ اس لیکوڈ اسٹیٹ میں, تو باقی سب کچھ تو وہی رہے گا, بس میں نے اس میں کچھ اور مالیکیولز شامل کر دیے ہیں جو فرض کیجئے کہ خاصے بڑے بھی ہیں, تو یہ بیچ میں ان کو ہٹا کر اپنے لیے جگہ بھی بنا لیں گے. اور فرض کیجئے کہ یہاں میرے پاس ایک اور سالوٹ جو خاصا بڑا ہے اور یہ سالوینٹ یعنی پانی کے مالیکیولز اور اپنے ارد گرد ان کو ہٹا کے اس نے ادھر ادھر کر دیا. تو اب بتائیے کہ اس کو جمانا یا اس کو فریز کرنا آسان ہوگا یا مشکل. تو آپ کو اس لکوڈ سولوشن کو فروزن اسٹیٹ میں لانے کے لیے کیا کریں گے, سوچئے. آپ کو زیادہ انرجی نکالنی ہوگی, کم انرجی نکالنی ہوگی, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ یہ جو بڑے مالیکیولز ہیں یہ ان واٹر مالیکیولز کی جو لیٹس اسٹرکچر ہے یہ بننے میں دشواری پیدا کریں گے. اس صورت میں آپ کو ہیٹ تھوڑی سی زیادہ نکالنی پڑے گی اس سسٹم سے تاکہ وہ فروزن فارم میں آنا شروع ہو جائے. تو یہ جو مالیکیولز ہیں یہ دیکھیے یہ اسٹرکچر بن رہی ہے, لیکن جب یہ سالوٹ پارٹیکل شامل ہو جائیں گے تو یہ کیا کریں گے, یہ لیٹس اسٹرکچر کی فارمیشن میں اس کو بننے میں دشواری پیدا کریں گے اور آرگنائز ہونا ان کا تھوڑا سا مشکل کر دیں گے کہ یہ آپس میں ہائیڈروجن بانڈز کو مضبوط بنا لیں اور اپنی لیٹس کو فارم کریں. فاصلہ بڑھ جائے گا. تو میں اس بارے میں اسی طرح سوچتا ہوں کہ اس پوری اسٹرکچر میں سالوٹ پارٹیکلز جو ہیں اس کو بے ترتیب یا ارریگولر بنا کے رکھیں گے. خیر انٹروپی بڑھا دیں گے, اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ جو اسٹرکچر ہے برف کی یہ بننے میں تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. تو فریزنگ پوائنٹ اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ فریزنگ پوائنٹ جو ہے سولوشن کا اگر ہم سولوٹ پارٹیکلز اس میں شامل کر دیں لکوڈ میں تو فریزنگ پوائنٹ کم ہو جائے گا. یہ میں نے بوائلنگ پوائنٹ غلط لکھ دیا. تو فرض کیجئے اب یہ سب کچھ جو ہے اسٹینڈرڈ ٹمپریچر اور پریشر پر ہے, یعنی کہ ہم جو بات کر رہے ہیں 0 ڈگری سیلسیس اور 1 ایٹماسفیرک پریشر کی, تو اس کی وجہ سے -1 یا -2 ڈگری کی چینج آ جائے گی. خیر وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. تو اب کیا ہوگا اگر ہم اس کو گیس میں کنورٹ کرنا چاہیں یا ہم اس کو بوائل کرنا چاہیں, ابالنا چاہیں. تو آپ سوچتے ہوں گے کہ شاید یہ سب کچھ آلریڈی ایک ایسی فارم میں ہے جو کہ بہت زیادہ ان آرگنائزڈ ہے اور اس کو زیادہ آسان ہوگا بوائل کرنا. تو کیا ایسا واقعی ہے, چلیے دیکھتے ہیں. لیکن اس کا تعلق سرفیس پر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. یہ سرفیس مالیکیولز میں بنا رہا ہوں اسی واٹر کے, یہ سرفیس مالیکیولز ہیں جو لکوڈ اسٹیٹ میں. اب اگر ہم جانتے ہیں کہ ایوریج ٹیمپریچر اس پانی کو ایواپریشن کے لیے یا اس کو بوائل کرنے کے لیے بہت زیادہ کافی نہ ہو, تب بھی ہر پارٹیکل کی اپنی اپنی کائنیٹک انرجی دوسروں سے مختلف ہوگی, اور کچھ ایسے بھی ہوگی جن کی کائنیٹک انرجی زیادہ ہوگی وہ اوپر ہوں گے تو وہ ہوا میں فرار ہو جائیں گے, بھاگ جائیں گے, اسکیپ کر جائیں گے اور گیس بن جائیں گے. تو یہ اب اوپر جا کر ویپر پریشر بن جائیں گے کسی لائن مین کی طرح جو کہ پیچھے آتے ہوئے مالیکیولز کا راستہ روک رہا ہوگا. یعنی وہ مالیکیول جو گیس اسٹیٹ میں آنے کی کوشش کر رہے ہوں گے یہ انہیں روکے گا اور اس طرح ان کے اوپر ایک اضافی پریشر بڑھے گا, اور جیسے جیسے یہ بڑھتے جائیں گے اور یہ پریشر کو بڑھاتے جائیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پریشر بڑھتے 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 ایٹماسفیرک پریشر کے
बराबर हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ये जो वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो ये बॉयल होने लगा। तो अब यहां पर ये देखिए ये सोल्यूट पार्टिकल्स आ गए, ये सरफेस पे भी कुछ ना कुछ जरूर होंगे इसमें से। तो क्या होगा कि ये सरफेस का भी कुछ एरिया घेर लेंगे, और क्योंकि ये सरफेस का कुछ एरिया घेर लेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, वो भी कम हो जाएंगे और उनकी जो वेपराइजेशन जो है वो भी निस्बतन कम हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर जो है, आप अगर याद करें, मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो उस वक्त होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि वो बॉयल हो रही है, उबलने लगी है। तो सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से क्या होगा कि इनका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा और हमें इस पूरे सिस्टम को बॉयल करने के लिए, स्टेट में लाने के लिए हमें इस सॉल्यूट के का जो वेपर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ पार्टिकल्स ऐड कर देंगे किसी लिक्विड में तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा देंगे और उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देंगे। और यही बात ये पर्ड्यू यूनिवर्सिटी की वीडियो में की गई है। ये इसका सामने आपको URL लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो यहां पर भी आप देखिए ये नॉर्मल कंडीशन है लेफ्ट पे, और राइट पर वो कंडीशन है जब हमने कुछ पार्टिकल्स शामिल कर दिए हैं। ये वाटर सरफेस है और आपको इससे अंदाजा हो रहा होगा कि चीजें कैसे वेपराइज होती हैं। ये पार्टिकल्स हैं सरफेस से टकरा रहे हैं और वापस जा रहे हैं। सोडियम क्लोराइड को इसमें ग्रीन से विजुअलाइज किया गया है यहाँ सरफेस पर, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनमें से जो कम मॉलिक्यूल्स के पास हम ये कह सकते हैं कि फरार होने की जगह होगी, तो यूं बॉइलिंग पॉइंट इस तरह इसका बढ़ जाएगा। अब सवाल ये कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा? सवाल का जवाब कुछ खास मुश्किल भी नहीं, बस बहुत आसान और सादा सा है इसका जवाब। और इसका जवाब हम ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट में तब्दीली या वेपराइजेशन के प्रेशर में तब्दीली को हम कोई किसी कांस्टेंट के बराबर होगी। ये डेल्टा टी दरअसल उस चेंज को डिनोट कर रहा है और वी का मतलब वेपराइजेशन। तो कांस्टेंट टाइम्स द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कम अज कम मोल कंसंट्रेशन, यानी मोलैलिटी टाइम्स द मोलैलिटी है, ये हम उसकी जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए कि हम 1 किलोग्राम ले रहे हैं किसके चलिए फर्ज कीजिए, मैं जरा सोच रहा हूं कि हम किस चीज के ले रहे हैं। चलिए एक बार फिर हम पानी को सॉल्वेंट के तौर पर ले रहे हैं। मैं जरा रंग तब्दील कर लूं। तो मेरे पास पानी के 1 किलोग्राम है और फर्ज कीजिए कि ये सिर्फ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है और इसमें कुछ सोडियम क्लोराइड भी मिला रहा हूं, NaCl। ठीक, तो मैंने इसमें सोडियम क्लोराइड मिला लिया और उसके मैंने इसमें मिलाए हैं 2 मोल नमक के 2 मोल मैंने 1 किलोग्राम पानी में मिला दिए। तो अब सवाल यह कि बॉइलिंग पॉइंट में इसके कितना इजाफा होगा, यानी डेल्टा टी जो है वो कितना होगा इस 1 किलोग्राम पानी में 2 मोल NaCl के मिलाने पर। तो सबसे पहले मैं इसकी मोलैलिटी मालूम करूंगा, तो जो सॉल्यूट के में मोल्स के बराबर होगी। तो ये है 2 मोल्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ किलोग्राम्स, मास इन द किलोग्राम्स। तो ये कितना है? ये सॉल्वेंट है तो ये होगा 1 kg, यानी हमने इसमें नमक के 2 मोल्स लिए तो मोलैलिटी होगी 2 मोल्स पर kg। अब हमें इस कांस्टेंट को मालूम करना है, जो इस केस में फिर हमें टेम्परेचर के इजाफे का पता चलेगा। तो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के उसी पेज पर नीचे की तरफ ये सब लिखा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद नहीं किया है, ये मैंने मालूमात वहीं से ली हैं। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और इसके लिए जो कांस्टेंट है वो 0.512 सेल्सियस डिग्रीज के बराबर है पर मोल। तो हम इसे 0.5 समझ लेते हैं। तो ये हुआ 0.5 यहाँ हमारे एग्जाम्पल में। और अभी मुझे एहसास हुआ है कि मैंने एक काम करते दौरान एक अहम गलती कर दी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन बहरहाल छोटी गलती भी नहीं है और बड़ी दिलचस्प गलती हुई है। मैंने कहा कि इसकी मोलैलिटी 2 होगी, लेकिन ऐसा नहीं, ये मैंने गलत कहा, क्योंकि इस सोल्यूशन में सोडियम क्लोराइड की मोलैलिटी 2 मोल्स पर किलोग्राम सही होती अगर सोडियम क्लोराइड अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता और यानी इसके एटम्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एक साथ रहते इस सोल्यूशन में।
مگر جب ہم سوڈیم کلورائڈ کو پانی میں حل کرتے ہیں تو اس کے مالیکیولز ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھ چکے ہیں. تو پانی میں سوڈیم کلورائڈ مالیکیولز کا ہر پیئر ٹوٹ جائے گا اور ٹوٹ کر وہ ڈس ایسوسیٹ ہو کر سوڈیم آئن اور کلورائڈ آئن میں بٹ جائے گا Na+Cl-. دو حصوں میں ٹوٹ جانے کی وجہ سے یہ جو 2 مولز ہیں مولیلٹی کے، یہ دراصل یہ 2 مولز نہیں رہیں گے بلکہ 4 مولز NaCl کے بن جائیں گے. تو یہ ہوگا 2/2. تو سولوشن کی مولیلٹی اصل میں 4 ہوگی. اور اگر میں فرض کیجئے کہ میں بات کر رہا ہوتا اس کی گلوکوز کی، تو سوڈیم کلورائڈ کے بجائے تو یا سوڈیم کلورائڈ کے کرسٹل کی فارم میں بات کرا تو اس کا ایک مالیکیول کا مطلب ایک مالیکیول ہی ہوتا. امید ہے کہ آپ کو یہ بات چھوٹے سے چھوٹے پیئرز نظر آ رہے ہوں گے. تو دلچسپی کی بات یہ کہ جب آپ کمپاؤنڈ کی حیثیت سے بات کریں گے تو سوڈیم کلورائڈ اور گلوکوز کے مولز برابر ہوں گے، لیکن جب ہم ان کو حل کریں گے تو یہ ایک سالم حالت میں رہے گا اور گلوکوز، جبکہ پانی میں گلوکوز کا 1 مول حل کریں گے تو وہ 1 مول ہی رہے گا، 1 مول گلوکوز ہی رہے گا، ٹوٹے گا نہیں، ڈس ایسوسیٹ نہیں ہوگا. لیکن سوڈیم کلورائڈ کا 1 مول پانی میں سالو ہونے کے بعد 2 مول ہو جائے گا، کیونکہ یہ ٹوٹ جائے گا، ڈس ایسوسیٹ ہو جائے گا، یہ 2 الگ الگ پارٹیکلز میں بٹ جائے گا. تو اس مثال میں جب میں نے 2 مول سے شروع کیا تو آخر کار مجھے حل ہو جانے کے بعد اس کے 4 مولز حاصل ہوئے. صحیح. تو اب کیا ہوگا؟ اب یعنی اس سولوشن کی مولیلٹی 4 مولز پر kg ہوگی NaCl کے ٹوٹنے کی وجہ سے. تو اس سولوشن کی مولیلٹی ہوئی 4 مولز یعنی کہ پر kg. تو یہ کانسٹنٹ جسے میں نے پرڈیو کی سائٹ سے لیا ہے استعمال کرتے ہوئے ٹمپریچر چینج یعنی ڈیلٹا ٹی وی جو ہے وہ مجھے ملے گا 0.5 ٹائمز 4. ٹھیک، یہ ہوا 2. تو بوائلنگ پوائنٹ 2 ڈگریز بڑھ جائے گا اس کے ملنے کی وجہ سے. اب اگر میرے پاس گلوکوز کے بھی اتنے مالیکیول یعنی 2 مولز ہوتے اور میں انہیں پانی میں سالو کرتا تو کیا ہوتا؟ ٹیمپریچر میں اس کے مقابلے میں آدھا اضافہ ہوتا. تو اس سوڈیم کلورائڈ کے مقابلے میں، کیونکہ گلوکوز کی مولیلٹی اس سے آدھی رہتی کیونکہ یہ 2 حصوں میں نہیں بٹا. کچھ ٹیکسٹ بکس میں آپ کو کچھ ایسا بھی لکھا ہوئے، یہی فارمولا جو میں نے بھی لکھا، یہ ڈیلٹا ٹی وی از اکول ٹو کے کانسٹنٹ ٹائمز مولیلٹی ٹائمز آئی. تو یہ اس کمپاؤنڈ کی مولیلٹی ہے اور یہ آئی جو ہے یہ اس کو ڈینوٹ کر رہا ہے کہ جن حصوں میں یہ اس کا ایک مالیکیول ڈیوائڈ ہوگا یا ڈس ایسوسیٹ ہوگا. تو وہ ایک مالیکیول سوڈیم کلورائڈ کے کیس میں 2 میں ٹوٹے گا تو یہ 2/2 ہو جائے گا. تو یہ 4 یہاں پر بات وہی ہوگی بس تھوڑے سے مختلف انداز میں. امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ گلوکوز پانی میں ملنے کے بعد ایک مالیکیول رہتا ہے اور سوڈیم کلورائڈ جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے. تو گلوکوز کے کیس میں مجھے 1 ڈگری کا اضافہ ملے گا. اب فریزنگ پوائنٹ پر بات کر لیتے ہیں. تو فریزنگ پوائنٹ میں تبدیلی بھی ڈیلٹا ٹی ایف جو ہے وہ بھی مولیلٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، K ٹائمز M یعنی مولیلٹی. اور اس کو ہم چاہتے ہیں تو ڈس ایسوسیٹڈ کمپاؤنڈز کی تعداد، یہ K کانسٹنٹ ہوا اور یہ M جو ہے یہ اس کی مولیلٹی اور I جو ہے یہ اس کا سلسلہ ہوا. خیر، تو یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس کا گلوکوز کا بھی 1 مول ہو اور NaCl کا بھی 1 مول ہو تو دونوں کی وجہ سے ٹمپریچر ڈفرنس الگ الگ ہوگا، چاہے وہ آپ بوائلنگ پوائنٹ کی بات کریں چاہے آپ فریزنگ پوائنٹ کی بات کریں. تو یہ گلوکوز تو 1 مول ہی رہتا ہے، لیکن یہ جو NaCl ہے یہ 2 حصوں میں بٹنے کی وجہ سے یہ 2 مولز ہو جائیں گے گلوکوز کے مقابلے میں.